واٹر اینڈ پاور کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ جس کے بارے میں حکومتیں بات نہیں کرتی، چاہے پچھلی حکومت تھی چاہے موجودہ حکومت تھی. جو ابھی گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں سرکولر ڈیٹ کے اوپر انہوں نے ایک نوٹ بھی لکھا تھا اس وقت کے چیئرمین نیپرا نے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آج چیئرمین نیپرا، دیکھیں میں ایک بات سامنے کرنے لگا ہوں. السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب. آج کل پاکستان میں سرکولر ڈیٹ یعنی گردشی قرضے کی بڑی بات ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ ہے، بہت سارے خاص طور پہ جو بڑے شہروں سے ہٹ کے علاقے ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ گزشتہ حکومت کی نالائکیاں تھیں اور تمام تر ملبہ ان پہ ڈالا جا رہا ہے. ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد لوڈ شیڈنگ سے نجات مل جائے گی. نجات کیسے ملے گی؟ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ سرکولر ڈیٹ جو گردشی قرض ہے وہ کلیئر کریں گے. لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اسی لیے ہم نے سوچا کہ آپ کی ملاقات ہم کرواتے ہیں ایک ایسے ماہر سے جنہوں نے کراچی الیکٹرک کی سٹڈی بھی کی ہوئی ہے، باقاعدہ مطالعہ کیا ہوا ہے اور دوسرے علاقوں میں بھی بجلی سے جڑے ہوئے مسائل پہ وہ ریسرچ بھی کرتے رہے ہیں. وہ ہیں ارشد عباسی صاحب. تو ان سے ہم نے ابھی رابطہ کیا اور یہ پوچھا کہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت حکومت کا بیانیہ ہے پاکستان میں بجلی کے بحران کے حوالے سے، ایک ایسی صورتحال میں جبکہ زیادہ سے زیادہ ضرورت ہماری 24,000 میگا واٹ ہے، ہمارے پاس کیپیسٹی کوئی 36-37,000 میگا واٹ کی ہے، پھر لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ سارا پاور سیکٹر ہے بیسیکلی انجینئرنگ ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میتھ کے اوپر. ہمارا جو سمپل میتھ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی کیپیسٹی ہے 36,000 میگا واٹ، انکلوڈنگ اس میں کہ الیکٹرک نہیں ہے وہ 4,000 وہ بھی ایڈ کریں 42,000 میگا واٹ. ڈیمانڈ کتنی ہے؟ ڈیمانڈ ہماری اس وقت تقریباً 22,000 ہے. یہ آج کی میں بات بتا رہا ہوں اور ہم کتنا کر رہے ہیں جنریٹ 18,000 4,000 کا گیپ ہے. لیکن جب بھی یہ گورنمنٹ آئی تو سب سے پہلے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ وہی پرانی ایک منترا چھیڑا گیا ہے کہ جی وہ پاور پلانٹ کچھ خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے. مجھے یاد آ جاتا ہے 2013 کہ جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور اس وقت انٹرم گورنمنٹ نے ایک کام کیا تھا اور میں اس کے وٹنس کو بتا بھی دیتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ کو تھوڑا سا انہوں نے ایکسلریٹ کیا تھا. ایک ٹول، ایک ویپن، ایک چپ استعمال کی تھی کہ تاکہ ان کو ووٹ ملے. میرا خیال ہے یہ پرانا ٹوٹکا دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے. وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ وجہ صاف ہے کہ جب پچھلا 2013 میں کیا ہوا تھا، ووٹ بھی مل گئے، جیت بھی گئی اور اس کے 4 مہینے بعد 480 بلین روپیز کا سرکولر ڈیٹ کلیئر ہوا، جس کے پر آڈیٹر جنرل پاکستان کو بھی ریزائن کرنا پڑا، جو سینٹ میں بھی گیا اور میرے خیال میں بڑی اس کی ایک ادارہ ہے نیب وہاں بھی گیا اور ابھی تک وہاں ہی پڑا ہوا ہے. وہ 480 بلین نہیں گیا لیکن لوگوں کو پیسے سے چلے گئے. بات تو ہو گئی ہے. میرا ایک جو ریزرویشن ہے وہ یہ ہے، یا میری جو سمجھ بوجھ کہتی ہے، یہ جو میرا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ ابھی یہ جو بات چھڑی گئی ہے، اب آپ کو پتہ ہے کتنا سرکولر ڈیٹ ہے؟ تقریباً 2500 ہے یا 2600، یہ فگر بھی ان کے پاس نہیں ہے، پلس گیس کا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پیسے چاہے کہیں سے آئیں گے نہیں آئیں گے، سب سے پہلے یہ سرکولر ڈیٹ کلیئر ہوگا اور ویسے کلیئر ہوگا. کیا ہوا بعد میں آڈیٹر جنرل پاکستان بولتا رہے گا. تو چلیں یہ بات تو ٹھیک ہو گئی ارشد عباسی صاحب کہ یہ گردشی قرضے کو کلیئر کرنے کی کوششیں کی جائیں گی. آپ کی نظر میں جو آپ کا انداز گفتگو ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کچھ مشکوک انداز میں کلیئرنس ہوگی. تو اگر مشکوک انداز میں یہ گردشی قرضہ کلیئر ہوتا ہے تو آپ کی نظر میں اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا موٹیوز ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے جو اس قرضے کو کلیئر کرنے کے ذمہ دار ہوں گے؟ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ جو ابھی گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں، لکلی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کے کام کو، ان کے جتنے بھی جو انٹینشنز ہیں اور جیسے یہ کام کرتے آئے ہیں، اب تھوڑا سا اتنا تجربہ تو ہو گیا ہے کہ یہ دیکھیے خالی گورنمنٹ کرنے نہیں آئے. بات یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ کلیئر کریں گے. اور میں اس کی مثال ایک اور دیتا ہوں. آپ اکنامک ایڈوائزری کونسل میں ممبر دیکھیں کون کون سے ہیں. آپ کے آدھے جو کچھ بندے، ایون آئی پی پی کا چیئرمین وہیں کا ممبر ہے، کچھ آئی پی پی کے جو پروڈیوسر ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہیں. تو ذرا اس کی کمپوزیشن سے
بات بڑی صاف کلیئر آتی ہے کہ ایک ایجنڈا ہوگا، آپ بھی یہیں پہ ہیں، میں بھی یہیں پہ ہوں گا، یہ سرکل ڈیٹ کلیئر ہوگا. اور دیکھیے یہ اسی طریقے سے کلیئر ہوگا جس طرح وہ 480 بلین کا ہوا تھا اور آج تک اس کا ایک ہمیں پیسے کا نہیں مل سکا. وہ کیسے ہوا، کیسے نہیں ہوا. اور میرے خیال میں پھر وہی بات کہوں گا کہ پاکستان میں ایک چیز جو انٹروڈیوس نہیں ہے، اور وہ کیا ہے، بار بار کہہ بھی رہے ہیں کہ دیکھیں یہ انرجی سیکورٹی یا واٹر سیکورٹی یا فوڈ سیکورٹی، دیٹ از آلویز اے پارٹ آف دا اسٹیبلشمنٹ. وہ جو بھی ہے یہ ان کا کام ہے. بلکہ پہلے والے کی بھی رپورٹ منگوائے نیب سے کہ بتائیے وہ 480 بلین کا کیا صحیح پیسے گئے تھے، اگر نہیں گئے تھے اس کی ریکوری کرائیں. اور اس کی بھی مینیوٹلی سی پی پی اے یعنی سینٹرل پاور پرچیز ایجنسی جو ہے وہاں، اور این ٹی ڈی سی، ایک پورا ایک پینل بیٹھنا چاہیے اور ان ڈیپتھ اسکروٹنی ہونی چاہیے. اور امتیاز گل دیکھے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، ڈالر کتنا اوپر جا رہا ہے. اور پھر ایک اور بات ہے جو ہم سن رہے ہیں، میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں، کہ اللہ نہ کرے پاکستان کی ڈیفالٹ ہو جائے اور ہماری حالت سری لنکا والی ہو جائے. اور سری لنکا میں کیا ہوا تھا، بیسیکلی پاور سیکٹر میں تو مسئلہ ہوا تھا. 40% ان کی جو پاور وہ تھرمل پہ تھی، اور یہی سرکل ڈیٹ یہی چیزیں ہوئی تھیں. اور آج دیکھیے میرے خیال میں اس کے پرائم منسٹر کو ریزائن بھی کرنا پڑا. سری لنکن روپیز بھی کتنے کا ہے. میری اپریہنشن یہ ہے، اور یہ صحیح بھی ہے، بلکہ ٹھیک ہے، ایکوریٹ ہے. آئی ایم بلیور کہ یس ایسے ہی ہوگا. میری وہ خداؤں سے ایک تھوڑی سی اپیل ہے کہ یار ایک کام یہ بھی کر بیٹھیں، ایک کمیشن بنا دیں اس میں. وہ لوگ جو تھوڑا سا ایمان جو رکھتے ہیں کہ اس کا ان ڈیپتھ انالیسس کر دیں، اسکروٹنی کر دیں. اصل ایشو یہ ہے، یہ ایشو بڑا کم ہے کہ جی وہ آئل نہیں ہے، گیس نہیں ہے. دیکھیے پھر ایک اور بات بھی ہے، آئل، گیس، اور پھر آپ نے جو لیٹسٹ اگر آپ نے کول ارینج نہیں کیا وہ چائنیز کول پروجیکٹس کے لیے، تو بتائیے یہ کس کا قصور ہے؟ یہ آپ آرٹیفیشل مصنوعی بحران کیوں بنا رہے ہیں اور کس کے لیے لے رہے ہیں؟ یہ سارے جو ڈاٹ جاتے ہیں یہ باتیں اسی چیز پہ جاتے ہیں کہ ہاں یہ وہی پرانا طریقہ واردات ہے جو 2013 میں ہوا تھا. جی بالکل، آپ شاید صحیح کہہ رہے ہیں. ہم تو ایکسپرٹ نہیں ہیں، لیکن اب یہ ایکسپرٹس کا کام ہے اس بات کا جواب دینا کہ یہ بحران مصنوعی ہے، یعنی جان بوجھ کے پیدا کیا جا رہا ہے، یا واقعتاً پاکستان کی حکومت کی، پاکستان کے سرکاری اداروں کی یہ انکیپیسٹی ہے، نالائکی ہے. اور اس سے جڑا سوال بہرحال یہ بنتا ہے کہ جو پاکستان میں بجلی کو ریگولیٹ کرنے والا ایک ادارہ ہے، نیپرا ہے، پھر این ٹی ڈی سی بھی ہے، ان سب کے اوپر پھر واٹر اینڈ پاور کی ہماری ایک باقاعدہ وزارت ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وقتاً فوقتاً یہ ٹیرف بڑھانے کی بھی بات ہوتی ہے، تو کیا ان اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کلیدی پوزیشنز پہ، وہ کیا نجی بجلی گھروں کے لیے، یعنی جو آئی پی پیز جس کو کہتے ہیں، نجی جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، ان کے ایجنٹوں کے طور پہ کام کر رہے ہیں، جو کہ قرضے کا معاملہ بھی حل نہیں ہوتا اور اس پہ ٹیرف بھی بڑھتا چلا جاتا ہے؟ دیکھیے ایک بڑی بات بڑی اسٹیٹ کرتا ہوں، میں سامنے بات کرتا ہوں. پاکستان ایک ریگولیٹر ہے، اس کا نام نیپرا ہے. آپ یقین کریں کہ اگر آپ اس کو آج ختم کر دیں تو شاید کچھ بہتری ہو جائے. دیکھیے یہ کام کیا کر رہے ہیں، یہ سب دنیا کو بتائیں. یہ 4 روپے بجلی مہنگی ہو گئی ہے، 2 روپے مہنگی ہو گئی ہے فیول ایڈجسٹمنٹ میں. دیکھیے یہ سمپل سافٹ ویئر اویلیبل ہے. میں ابھی یہ سافٹ ویئر آپ کو دوں گا، آپ بھی کر سکتے ہیں. اگر سارے بندوں نے بیٹھ کے یہی تو ایک کام کرتے ہیں کہ جی فیول ایڈجسٹمنٹ، کہ جی وہ ایل این جی اتنے کی آئی تھی، کول اتنے کا آیا تھا، وہ اتنا آیا تھا. سرکولر ڈیٹ کے اوپر انہوں نے ایک نوٹ بھی لکھا تھا اس وقت کے چیئرمین نیپرا نے، اور میرے خیال میں ہی واز آلسو دا پارٹ آف دیٹ گیم. افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آج چیئرمین نیپرا، دیکھیں میں ایک بات سامنے کرنے لگا ہوں، آپ کے پاس کتنا یہاں پہ اسٹاف اویلیبل ہے، آپ اس شخص کو یہاں پہ لے کے آئیں اور آپ 10 منٹ یا 5 منٹ ملیں، اس کے بعد سوچیں گے یار اس کو میں کون سی جگہ پہ رکھ سکتا ہوں. آپ کو 10 منٹ آدھا گھنٹہ سوچنا پڑے گا. پاکستان میں اصل ایشو یہی ہے. ایشو کیا ہے؟ کہتے ہیں اٹس ناٹ دا سسٹم، اٹس دا پیپل وہ میٹر. ہم نے جو لوگ سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا جی، کبھی آپ بلائیں، مجھے تو ملاقات کا بڑا شرف حاصل ہوا ہے، اور اس کے بعد مجھے مایوسی بھی خیر بہت زیادہ ہوئی ہے.
تو آپ بلائیں کہ پاکستان میں وہ جو ریگولیٹر اس کا کیا کام ہے، جو باتیں آپ کا کنسرن ہے، جو پاکستان کے صارفین کا کنسرن ہے، یہ تو ان کا ہونا چاہیے. یہ بنا ہی اس کے لیے تھا. اس کا بیسک آبجیکٹو ایک ون اینڈ اونلی ون تھا، سستی بجلی، اور وہ بھی 24/7 دینی ہے. یہ بتائیے سستی بجلی 24/7 ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال یہ نہیں کر رہے، یہ میں اور آپ کر رہے ہیں. جی بالکل آپ نے درست کہا ارشد عباسی صاحب. بلا شبہ نظام کا دار و مدار افراد پہ ہوتا ہے. افراد ہی کی وجہ سے نظام بنتے اور بگڑتے ہیں، اور اگر لوگ ٹھیک نہیں ہیں اس نظام کو چلانے والے تو پھر یہ جو وابڈا کو درپیش صورتحال ہے، پی آئی اے کو درپیش صورتحال ہے، ریلویز کو ہے، یہ ہم ہر روز سنتے رہیں گے. اب واٹر اینڈ پاور کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ جس کے بارے میں حکومتیں بات نہیں کرتی، چاہے پچھلی حکومت تھی چاہے موجودہ حکومت تھی، وزراء بھی کلیئر بات نہیں کرتے، وہ ہوتا ہے کہ آپ نجی بجلی گھروں کو پیمنٹ کیا کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ پیمنٹ کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انرجی پرائس دینی ہوتی ہے، یعنی جو بجلی وہ پیدا کر رہے ہیں اس کے پیسے، ایک بنیادی فارمولہ طے ہوا ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ. کیپیسٹی پیمنٹ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی بجلی گھر کے اوپر جو پیسہ لگا ہوا ہے، مثلا 100 ملین اگر ڈالر لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، تو اس کا ایک خاص حصہ وہ 50% بھی ہو سکتا ہے، اور جو چینی پلانٹ یہاں پہ لگے ہیں چینی کمپنیوں نے وہ 80% تک بھی ہے. یعنی 100 ملین ڈالر اگر انہوں نے لگائے ہیں ایک پلانٹ کے اوپر تو اس کا 80% یعنی 80 ملین ڈالر جو ہیں وہ کیپیسٹی چارج میں شمار ہوتا ہے، اور وہ حکومت نے 12 سال میں لازمی واپس کرنا ہوتا ہے. تو یہ وہ کیپیسٹی چارج ہے جس کی وجہ سے گردشی قرضہ بیلون کر گیا. کیوں؟ بجلی آپ ان سے خریدیں یا نہ خریدیں، پہلے 12 سال تک آپ کسی بھی بجلی گھر سے بجلی خریدیں نہ خریدیں، آپ کو وہ 80% پیسے دینے پڑیں گے. اس وجہ سے گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ آپ کی انکم نہیں ہے جبکہ آپ کے اوپر لائبلٹی، آپ کا قرضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. 5800 میگا واٹ بجلی ابھی چینی منصوبوں کے تحت تیار پڑی ہے، وہ ہم نہیں خرید سکتے، لیکن اس کے جو اگلے 12 سال تک 80% اس کی جو پیمنٹ ہے، تقریباً 80%، وہ ہمیں مسلسل دینی پڑے گی قرضہ چکانے کے لیے، کیونکہ ان کمپنیوں نے بھی اپنے چینی بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے. تو یہ ہے کیپیسٹی پیمنٹ جو کہ پاکستان کے انرجی سیکٹر کے جڑوں میں بیٹھ گئی ہے.